اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتا ہے، پھر جب اسے پکڑتا ہے تو چھوڑتا نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آیت پڑھی، ترجمہ: آپ کے پروردگار کی پکڑ کا یہی طریقہ ہے جب وہ بستیوں میں رہنے والے قافلوں کو پکڑتا ہے۔ اس کے فوائد اور مسائل: مجرم کو اللہ کی طرف سے فوری سزا نہ ملے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ چھوٹ گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ ایک خاص وقت تک مہلت دیتا ہے، پھر اچانک پکڑ لیتا ہے۔ مجرموں کو مہلت دینے میں اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کا اظہار ہے کہ وہ جو مجرم ہے اس مہلت سے فائدہ اٹھا کر ہدایت قبول کر لیں اور اس طرح وہ عذاب سے بچ کر انعام کے مستحق بن جائیں۔ السلام علیکم، کیا حال ہے ویورز؟ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اور میری دعا ہے کہ جو لوگ پریشان ہیں دشمنوں اور ظالموں کے وار سے، اللہ تعالیٰ ان کو دشمنوں سے محفوظ رکھے۔ اور اس کے علاوہ میرے جتنے بھی سبسکرائبر ہیں، میری ان کے لیے خصوصی دعا ہے، اور خاص طور پر وہ لوگ جن لوگوں نے مجھے دعا کرنے کے لیے کہا ہے، تو ان کے لیے میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی جو جائز حاجات ہیں، جائز خواہشات ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے، اور آپ لوگ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، آمین۔ شکریہ۔ ویورز، جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، میرے چینل کو نیو دیکھنے والے جو ہیں، ان سے میں درخواست کرتی چلوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور میری ویڈیوز کو لائک ضرور کریں اور کمنٹس بھی کریں، اور میری ویڈیوز اگر اچھی لگیں تو انہیں دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ تو ویورز، اس طرح کرنے سے میری حوصلہ افزائی ہوگی، اور میں اپنے چینل پر اسی طرح سے آپ کے لیے نیو سے نیو ویڈیوز اپلوڈ کرتی رہوں گی آپ لوگوں کی ڈیمانڈ پر۔ تو ویورز، آج کے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ آج کا جو میں وظیفہ آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں، یہ بہت ہی زیادہ مجرب ہے اور بہت ہی زیادہ پاورفل ہے، اور ایک وظیفہ بتانے سے پہلے میں یہ کہتی چلوں کہ یہ عمل جو ہے یہ بہت زیادہ پاورفل ہے اور بہت زیادہ مجرب ہے۔ تو اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہتی چلوں کہ یہ بہت زیادہ جو ہے عمل جلالی ہے۔ اس کے لیے آپ کو جو ہے خاص طور کا خیال رکھنا ہوگا کہ اسے ناحق لوگ مطلب بالکل نہ کریں۔ جو لوگ حق پر ہیں صرف وہی یہ عمل کریں، اور جو لوگ ناجائز اس عمل کو کریں گے، کیونکہ یہ عمل دشمنوں کی، میں بتا دوں کہ یہ دشمن کے لیے ہے، خاص طور پر جو لوگ دشمنوں کی وجہ سے پریشان ہیں ان لوگوں کے لیے خاص یہ میں عمل لے کر آئی ہوں کہ وہ دشمن چاہے کسی قسم کا بھی ہے، جتنا بھی ظالم ہے، عزت کا دشمن ہے، یا آپ کی ویسے دشمن جان کا دشمن ہے، یا کسی قسم کا بھی وہ آپ کا دشمن ہے اور وہ بہت زیادہ طاقتور ہے، ظالم ہے، تو یہ اس کے لیے بہت ہی پاورفل عمل ہے، اور وہ آپ لوگوں کی ڈیمانڈ پر میں یہ عمل لے کر آئی ہوں۔ لیکن میں آپ سے یہی کہوں گی کہ اس عمل کو کرنے سے پہلے ایک تو آپ اجازت لے لیں، اور دوسری بات یہ کہ آپ نے اسے ناجائز بالکل نہیں کرنا ہے۔ یہ بہت زیادہ آپ لوگ نقصان اٹھائیں گے اگر آپ اسے ناجائز کریں گے۔ تو یہ سورۃ مزمل کا عمل ہے، اور سورۃ مزمل کی اہمیت سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا، کوئی مسلمان بھی ایسا نہیں ہوگا جس سے سورۃ مزمل کی اہمیت اور فضیلت کا پتہ نہ ہو۔ تو اس لیے میں آپ سے بار بار کہہ رہی ہوں کہ آپ نے اس عمل کو کرنے سے پہلے یہ ضرور سوچ لینا ہے کہ آپ کا مقصد جو ہے وہ جائز ہونا چاہیے،
تو یہ عمل آپ ضرور کر کے دیکھیں. جو لوگ واقعی دشمنوں کی وجہ سے پریشان ہیں اور اپنے دشمنوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے یہ بہت ہی خاص عمل ہے اور وہ یہ ضرور کریں. تو میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ آپ نے یہ عمل کیسے کرنا ہے اور کس وقت کرنا ہے. اور نماز کی پابندی جو ہے وہ بہت ضروری ہے. نماز کی پابندی کے بغیر کوئی وظیفہ اثر نہیں کرتا. تو نماز پڑھنے کی پہلے پابندی بنائیں، پابند ہو جائیں، 5 ٹائم کی نماز پڑھیں. کم از کم 5 دن آپ کو 5 وقت کی نماز جو ہے وہ باقاعدگی سے ادا کرنی ہے. اور یہ عمل 11 دن کا ہے. 11 دن کا یہ عمل ہے اور آپ نے 11 دن لگاتار اس عمل کو کرنا ہے. آپ نے ناغہ بالکل نہیں کرنا ہے اور نماز کی پابندی کرنی ہے. تو اب میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ آپ نے کس طرح سے سورۃ مزمل کو پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے. تو آپ سب سے پہلے یہ عمل خاص عصر کی نماز کے وقت ہی ہوگا. عصر کی نماز کے علاوہ آپ اس عمل کو کسی اور ٹائم پر نہیں کریں گے. تو عصر کی نماز ادا کر لیں. عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ اپنی دعائیں مانگیں جو آپ نے مانگنی ہے اور پھر آپ اپنے مقصد کے لیے خصوصی دعا کریں. اور اس کے بعد آپ 11 بار درود شریف پڑھ لیں. 11 بار درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے 3 بار سورۃ مزمل پڑھنی ہے اور 3 بار سورۃ مزمل پڑھنے کے بعد آپ 11 بار ہی درود شریف پڑھیں گے. اور آپ نے درود شریف جو ہے وہ نماز والا پڑھنا ہے، درود ابراہیمی ہی پڑھنا ہے آپ نے. اور 3 بار آپ دوبارہ سن لیں. یہ عمل 11 دن کرنا ہے لگاتار، ناغہ بالکل نہیں کرنا ہے. اور اس عمل کو آپ نے عصر کی نماز کے بعد ہی کرنا ہے. اور اس کے علاوہ آپ نے اس کو جو ہے بہت ہی یعنی کہ خاموشی کے وقت میں بیٹھ کر کرنا ہے کہ آپ کو کوئی ڈسٹرب نہ کریں. آپ کی پوری توجہ جو ہے وہ آپ کے اس عمل کے اندر ہونی چاہیے. جب آپ اس دعا کو، اس سورت کو پڑھ رہے ہوں، 11 بار درود شریف پڑھیں عصر کی نماز کے بعد، 3 بار آپ سورۃ مزمل پڑھیں اور 3 بار سورۃ مزمل پڑھنے کے بعد 11 بار درود شریف پڑھیں. اور پھر اس کے بعد آپ اپنے مقصد کی دعا دوبارہ کریں کہ آپ جس طرح کے دشمن، جو بھی آپ کا دشمن ہے، آپ اس سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، بہت ہی عاجزی کے ساتھ، بہت ہی انکساری کے ساتھ، بہت ہی ڈپ میں جا کے اللہ تعالیٰ سے گڑا کے رو کے اپنے دشمن سے نجات کے لیے دعا مانگیں. یہ بہت پاورفل عمل ہے. یہ ضرور آپ کو آپ کے دشمن سے نجات دلا دے گا. آپ پورے یقین کے ساتھ اگر آپ اس عمل کو کریں گے، بہت ہی خاموشی کے ساتھ اور بہت ہی توجہ کے ساتھ، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس سے لازمی فائدہ حاصل ہوگا. اور آپ کا حق پر ہونا بہت ضروری ہے. اگر آپ حق پر نہیں ہوں گے تو یہ اس کی وجہ سے آپ کو الٹا نقصان ہو سکتا ہے. اس بات کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ یہ عمل ناجائز کام کے لیے بالکل نہ کیا جائے. اور اب میں آپ کو یہ بتا دیتی ہوں کہ آج کی جو میں آپ سے اچھی بات شیئر کرنا چاہ رہی ہوں تو وہ میں آپ کو آج وہ بتا دیتی ہوں کہ انسان کی جو پہچان ہے، میں آپ کو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتاؤں گی کہ آج کی اچھی بات میرے لیے ہے کہ انسان کی پہچان. کوئی یہ کیسے کہہ سکتا ہے یا تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ فلاں گھٹیا ہے اور فلاں بڑھیا، اس کا درجہ بلند ہے اور اس کا درجہ کم تر. یہ بات انسان کے طے کرنے کی نہیں. یہ تھی جی آج کی میری اچھی بات. اور اگر آپ لوگ اس پر ضرور غور کیجئے گا اور میری آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو آپ اسے لائک ضرور کیجئے. اور پریشان حال لوگ جو ہیں وہ انہیں خود بھی عمل کریں اور جو دوسرے پریشان لوگ جن کو وہ جانتے ہیں، آپ میری ویڈیو ان سے ضرور شیئر کریں. اور اس کے علاوہ میری ویڈیوز پہ کمنٹ ضرور کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں. اور میری آپ سے انشاءاللہ تعالی نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اور تب تک کے لیے آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. شکریہ. اللہ حافظ.